آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے حدیث عمار کے حوالے سے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور آج کے تراجم میں اس کا نمبر 447 ہے، اور اس کے الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ یہ الفاظ آج کل ہر شخص کی زبان پر ہیں اور انہیں دہرایا بھی جاتا ہے، اور ان سے پھر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ صفین میں شہید کیے گئے ہیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی گروہ جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ اس بارے میں چند گزارشات میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو تحقیق کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں 92 سال کی عمر میں تقریباً شامل ہوئے، اور یہ جو روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس حدیث میں آج کل کے جو صحیح بخاری کے جتنے نسخے موجود ہیں، امام بخاری کا جو قدیم ترین نسخہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ابن السعدہ کا نسخہ ہے۔ اس مخطوطے کو کنگ سعود یونیورسٹی نے اس پر تحقیق کی اور اس کی جو پرانا اس کا مخطوطہ تھا، اصل مخطوطہ تھا، اس کو نکالا۔ یہ مخطوطہ آج بھی اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو مخطوطہ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو کنگ سعود یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی، اور اس ویب سائٹ کے اوپر یہ صحیح بخاری کا اصل نسخہ پڑا ہوا ہے، اور اس اصل نسخے کے اندر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں، اور یا یہ بعض جو روافظ ہیں ان کی شرارت ہو سکتی ہے، قدیم نسخے کے اندر یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں۔ چلیے فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ الفاظ موجود بھی تھے اور ان کا اطلاق ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لشکروں میں اکابر صحابہ موجود ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سے ایک صحابی کی شہادت ہوئی ہے اور اس کا الزام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالا جائے، تو اصول پھر یہ بنے گا کہ جتنے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شہید ہوئے ہیں ان کا الزام پھر کس پر آئے گا؟ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر کوئی شخص بھی اہل سنت والجماعت میں سے آمادہ نہیں ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کی جائے۔ تو اگر وہاں کیفیت یہ ہے عظمت کی اور احترام کی، تو پھر بہرحال اس جانب بھی وہی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے ہم یہ الفاظ درست مان بھی لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک قاتل گروہ، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ باغی گروہ وہی تھا جو ابن سبا کے ساتھی اور حواری تھے، اور یہ دونوں لشکروں میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں بھی یہ لوگ موجود تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں بھی موجود تھے۔ اس کی گواہی اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر یہ حدیث موجود ہے اور باغی گروہ ہے جس نے ان کو قتل کیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وضاحت پیش کی اور کہا کہ یہ قتل کا حکم ہم نے نہیں دیا، بلکہ عمار کے قتل کا ذمہ دار تو وہی ہے جو ان کو اس میدان میں لے کر آیا ہے۔ گویا وہی سازشی لوگ جنہوں نے دونوں لشکروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں آئے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، تو بہرحال وہی اس قتل کا ذمہ دار بھی ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے، اور اس میں خاص طور پر ابو غادیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ مختصر گفتگو میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس اس کے بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے اور اس کو تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب حدیث کی تخریج ہوئی ہے تو ابو غادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کی سند درست نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک روایت میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کوئی حکم دیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو لوگوں کو، تو بہرحال یہ الزام وہاں بھی دھرا نہیں جا سکتا۔ چوتھی بات اب میں سوالیہ انداز میں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب بھی سوالیہ انداز میں دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اگر حضرت امیر معاویہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ، تو
یہ بات جو آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے یا ہمارے چند سو کالڈ مصلحین کو معلوم ہو رہی ہے، تو کیا یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہمارا فہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ اور اگر وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قتل عمار کے ذمہ دار ہیں، تو پھر انہیں ہرگز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ صلح کر کے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس سارے معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے. غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی. غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگ وہی عبداللہ بن سبا کے لشکر کے لوگ تھے، اور اسی گروہ نے دونوں جماعتوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جنگ کر سکیں. پہلی بات. دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ یہ میں نے پہلا سوال عرض کر دیا، اور میں پھر دوبارہ دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر 1% بھی اس بات کا امکان ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باطل پر ہیں یا باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ان سے صلح نہ کرتے. ہم اہل السنہ والجماعہ حیدر کرار سے اس طرح کا کوئی گمان کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی وقت کی ضرورت کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت کسی باطل شخص سے صلح کر سکتے. دوسرا سوال، کیا یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کو معلوم نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی باغی گروہ سے معاذ اللہ تعلق رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے باقاعدہ، اور اس کا ذکر فریقین کی کتابوں میں موجود ہے. اگر یہ واقعی باغی گروہ سے تعلق رکھتے تھے معاذ اللہ، یا یہ باطل پر تھے، تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری بات یہ بھی اس حوالے سے نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کو یہ بہت شوق ہے کہ وہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بار بار دہرائیں اور دہراتے رہیں، دہراتے چلے جائیں امت کے سامنے، وہ صحیح بخاری کھولیں، اور صحیح بخاری ہی کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا. اب اس پر اتفاق ہے اس امت کا کہ مسلمانوں کے دو گروہ جن کے مابین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرائی ہے، یہ کون سے گروہ ہیں؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے. اچھا، اب فئۃ الباغیہ کہنے والوں کو فئتین عظیمتین کے الفاظ نظر نہیں آتے، بلکہ جہاں اسی کی اور تفصیل دوسری روایات میں موجود ہے تو وہاں الفاظ موجود ہے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں مسلمانوں کے گروہ ہیں، دونوں اہل ایمان کے گروہ ہیں. تو آپ صحابہ کے ایک گروہ کو باغی گروہ کہنے کی بجائے اسی صحیح بخاری میں سے دلیل لے کر اسے عظیم مسلمانوں کا گروہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دو گروہ اگر آپس میں مد مقابل ہوں تو دونوں میں سے ایک کو حق اور دوسرے کو باطل قرار دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. صحابہ چاہے وہ سیدنا علی کے گروہ میں تھے یا سیدنا معاویہ کے گروہ میں تھے، دونوں جانب سے حق پہ تھے، اور ان میں سے باطل اصل میں وہ سازشی تھے جنہوں نے دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے دونوں کو مد مقابل آنے پر مجبور کیا تھا. تو اس بحث میں ایک درجے سے زیادہ امت کو الجھانا اور اس پر پھر بحث مباحثہ کر کے صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے. نہ ہم سے قیامت کے دن اس کا کوئی سوال ہوگا، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک پر طعن و تشنیع کرنے کے باوجود ہم جنت میں جا سکیں گے. اس پر ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں سے بہرحال بچتے رہنا چاہیے جو صحابہ کے اختلافات، ان کے مشاجرات کو بیان کر کے شہرت کے طلبگار ہوں. اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچا کر رکھے.